السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج ہفتہ اور اکتوبر کی 14 تاریخ ہے۔ ناظرین، صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر نے کہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ پنجاب میں زیادہ سے زیادہ کارخانے لگیں۔ صنعت کا پہیہ چلے گا تو معاشی سرگرمیاں بھی بڑھیں گی، اس لیے سرمایہ کاروں کو نئے کارخانے لگانے کے لیے ہر ممکن سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ وہ گزشتہ روز پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے بورڈ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ صوبائی وزیر نے ہدایت کی کہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے تمام امور قوانین کے مطابق آگے بڑھائے جائیں، ہر معاملے میں قانون پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ بورڈ نے بیسک آکشن پالیسی اور بیسک اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ پالیسی 2023 میں ترمیم کی منظوری دی۔ ترمیم شدہ پالیسی کے مطابق اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس میں کینسل شدہ پلاٹوں کی نیلامی کے لیے بٹ نیلامی کے دن پلاٹ کی قیمت کا چوتھائی حصہ ادا کرے گا، جبکہ باقی رقم بٹ 3 ماہ میں ادا کرے گا۔ بورڈ نے بیسک ملازمین کے لیے 300 ملین روپے کی ویلفیئر لون اسکیم، میڈیکل اور ٹرانسپورٹ پالیسی کی اصولی منظوری دی۔ بورڈ نے بیسک ہاؤس ڈیوس روڈ کی تعمیر کے بقیہ کام کے لیے ریوائزڈ PC1 کی منظوری بھی دی۔ بورڈ نے بیسک امپلائیز ہیج فنڈ رولز 2023 میں ترمیم، گوجرانوالا 1، 2، 3 کی اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس میں نام، سٹائل، سیٹ اپ اور پلاٹ کی ٹرانسفر فیس میں کمی کی بھی منظوری دی گئی۔ ناظرین، ماہ ستمبر میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں 2477 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں، جس کے بعد ملک میں کل رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 2,02,892 ہو گئی۔ SECP کے مطابق نئی شامل کمپنیوں کا کل ادا شدہ سرمایہ کا حجم 1,59 کروڑ روپے ہے۔ ماہ ستمبر میں تقریباً 99.7% کمپنیاں آن لائن رجسٹرڈ ہوئیں۔ نئی رجسٹرڈ کمپنیاں تقریباً 58% بطور پرائیویٹ لمیٹڈ کے طور پر رجسٹرڈ ہوئیں، ان میں 39% سنگل ممبر کمپنیاں شامل ہوئی ہیں۔ SECP کے مطابق ایک غیر ملکی کمپنی نے بھی پاکستان میں کاروبار کرنے کی رجسٹریشن حاصل کی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے نے 347 کمپنیوں نے رجسٹریشن حاصل کی، جبکہ ٹریڈنگ کے شعبے میں 308 کی خدمات میں 282 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں۔ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن میں 278 کمپنیوں نے رجسٹریشن کروائی۔ اسی طرح سیاحت کے شعبے میں 123 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں، جبکہ تعلیم کے شعبے میں 106 اور فوڈ اینڈ بیوریجز میں 100 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ ناظرین، یورپی یونین کے ممالک میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں ستمبر کے دوران سالانہ بنیاد پر 4% اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ستمبر میں یورپی یونین کے ممالک میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے $269 ملین کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا، جو کہ گزشتہ سال ستمبر کے مقابلے میں 4% زیادہ ہے۔ گزشتہ سال ستمبر میں ان پاکستانیوں نے $259 ملین کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا تھا۔ جاری مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں یورپی یونین کے ممالک میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 1% نمو دیکھنے میں آئی۔ پہلی سہ ماہی میں یورپی یونین کے ممالک سے ترسیلات زر کا حجم $843 ملین ریکارڈ کیا گیا، جو کہ گزشتہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں $868 ملین تھا۔ ناظرین، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نگران حکومت مسلسل دوسری بار قیمتوں میں 16 اکتوبر سے شروع ہونے والے دن سے پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنے جا رہی ہے، جبکہ اس سے قبل مسلسل 3 بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ قیمتوں میں متوقع کمی کے سبب مہنگائی کے بڑھتے رجحان میں کمی ہو سکتی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ موجودہ ٹیکسز کی شرح کی بنیاد پر پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 36 سے 38 روپے کم ہو سکتی ہے، کیونکہ تیل کی عالمی قیمتیں $99 فی بیرل سے 12% کم ہو کر $87 پر آ گئی ہیں۔
اس کے علاوہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 4% بہتری ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرق وسطی میں پیٹرول کی قیمت میں 11.4 ڈالر فی بیرل کی کمی ہوئی ہے، جبکہ ڈالر کے مقابلے روپیہ 292 روپے سے کم ہو کر ستمبر کے آخر میں 280 روپے پر آ گیا۔ یہ 12 روپے سے زائد کا اضافہ ہے، جبکہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ایکس ڈپو قیمت اگلے 15 روز 16 تا 31 اکتوبر کے لیے تقریباً 286 روپے فی لیٹر کم ہو سکتی ہے۔ ناظرین، پاکستانی مارکیٹ میں گزشتہ روز سونے کی قیمت میں مزید کمی دیکھی گئی۔ ریٹ 100 روپے فی تولہ گر گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 100 روپے کمی کے بعد 1,97,100 روپے ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز سونے کی قیمت میں 7,800 روپے کمی ہوئی تھی اور فی تولہ سونا 1,97,200 روپے میں فروخت ہوا تھا۔ ناظرین، ستمبر میں تجارتی خسارے میں 48.2% تک کمی اور 2 ماہ میں ڈالر کی قیمت میں 50 روپے سے زیادہ کمی ہوئی، جبکہ شرح نمو 3.5% تک بہتر ہو گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مالی سال 2024 کے لیے شرح نمو 3.5% تک بہتر ہو گئی اور 2023 کے لیے یہ شرح 0.3 تھی۔ اگست 2023 تک پاور جنریشن میں 14%، ڈیزل سیل میں 11%، پیٹرول سیل میں 8% سے زائد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ ستمبر 2023 میں پاکستان کی برآمدات 1.15% سے 2.40 بلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب امریکی ڈالر کا ریٹ مزید گر گیا۔ پاکستانی روپے کی قدر میں 1 روپے سے زائد کی کمی دیکھی گئی، جبکہ کاروباری ہفتے کے 5ویں روز ڈالر 1 روپے 6 پیسے کی کمی سے 277 روپے 52 پیسے کے ریٹ پر پہنچ گیا۔ ناظرین، بجلی کمپنیوں میں FIA افسران تعینات کر دیے گئے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے 3 افسران کی تعیناتیوں کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق پیسکو، سپکو اور ہسکو میں ان افسران کو تعینات کیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر سعد اللہ خان کو پیسکو، ڈپٹی ڈائریکٹر صوفی عبدالحفیظ چاچڑ کو سپکو اور ایکٹنگ ڈائریکٹر مزمل احمد جتوئی کو ہسکو میں تعینات کیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ FIA افسران بجلی چوری روکنے اور ریکوری بڑھانے میں مدد کریں گے۔ واضح رہے کہ ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف آپریشن تیزی سے جاری ہے، جس دوران اربوں روپے کی وصولی کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ آپریشن میں متعدد مقدمات درج کر کے گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔